بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ اسی طرح فرض فرمایا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا۔ یہ چند دن ہوتے ہیں جن کو تم اپنی انگلیوں پر گن لیتے ہو، اور ایک دن آتا ہے کہ معلوم ہوا چاند نظر آ گیا۔ لیکن رمضان شریف کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے۔ روزہ متقی کس طرح بناتا ہے؟ انسان کی فطرت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان میں حلال نعمتوں سے بھی روک دیا۔ بتائیے، کھانا پینا حلال ہے یا نہیں؟ لیکن رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا حرام فرما دیا، تاکہ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال سے بچنے کی مشق ہو جائے تو حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے۔ جب حلال سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے گی تو رمضان کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا، وہ اللہ کے انتہائی غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کی روح میں پاکیزگی، اعمال میں پرہیزگاری اور نفس پر قابو پانے کی طاقت و قوت پیدا کرتا ہے۔ روزہ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ہے۔ یہ ایک جامع مقدس عبادت ہے اور انسانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ دراصل تریاق ہے جو نفس کے زہر کو مارنے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے۔ روزے کی غرض یہی ہے کہ مسلمان تقوی اختیار کریں۔ تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا، ان کاموں کی ادائیگی کے ذریعے جن کا حکم دیا گیا ہے اور ان کاموں سے بچنے کے لیے جن سے منع کیا گیا ہے، اس حال میں کہ انسان اللہ کے لیے مخلص ہو اور اپنے دل میں اس کا خوف اور محبت رکھتا ہو۔ یعنی ایک ذریعہ ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور عذاب سے نجات پاتا ہے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے، جو کہ انسان کا مقصد حیات بھی ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں میں کھو گیا اور اپنے مقصد حیات کو بھول کر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کو زندگی کا مقصود سمجھ بیٹھا۔ اس کی تمام کوششیں پیٹ بھرنے اور نفس پروری میں صرف ہونے لگیں۔ اس خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ کے روزے فرض کیے، تاکہ انسان یہ جان لے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کھانا پینا ہی نہیں، بلکہ اصل مقصود تو تقوی ہے۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے کسی خاص الفاظ سے ثابت نہیں، کیونکہ نیت زبان پر نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے، اور روزے کی نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے، تاخیر سے نہیں۔ ہاں، نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اسی طرح نفلی روزہ کسی وقت کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ اور یہ دن کا وقت تھا، یہ صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی۔ کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیث یعنی حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو لاؤ۔ میں صبح سے روزے سے تھا اور اب آپ نے دن میں اس کو کھول دیا۔ یعنی اگر نفلی روزے سے ہو انسان اور کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو، زوال سے پہلے زوال کے بعد، تو اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے،
آپ کسی کے گھر گئے ہو اور آپ کو کھانے کے لیے کہتے ہیں، آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کھانے میں شریک ہو جائیں، روزہ کھول دیں۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے، لیکن رمضان کا روزہ جو اس سے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں۔